عظیم بات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی۔ وہ فاروق اعظم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے۔ ارے کچھ سوچو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا۔ وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد بن گئے۔ عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا۔ مولا علی شیر خدا نے حسنین کریمین میں آقا علیہ السلام نے یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی۔ الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے، چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہے اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ؟ بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امام محمد الباقر امام جعفر صادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر صادق کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں، یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد۔